पूरी तारीख उठा के देख लो, आपका हर हीरो ट्रेजिक हीरो है। भुट्टो को मार के भी उससे जान नहीं छुटी आप रिवायती तरीके से फाइट बैक करने की कोशिश कर रहे हो, आप नहीं कर सके। आप लोगों से जो 40-40, 50-50 साल से चिमटे हुए हैं मुल्क को, उनकी परफॉर्मेंस, उनसे दूरी, उनसे फासला, उनसे नफरत, ये बिक रहा है। बयानिया, पीटीआई का बयानिया, बयानिया है क्या? क्या बयानिया? मुझे कोई समझाए। 40 साल अब भी कह रहे हैं वो वक्त दूर नहीं। तो वक्त तो दूर नहीं होता, सदी भी यूं गुजर जाती। खादम कहते हैं खिदमत करने वालों को पहला खादम है माशाल्लाह, जिसके आगे पीछे गाड़ियां, प्रोटोकॉल, गैर मुल्की दौरे, तो चेकअप, खैर है। ये भी तकलीफ दे बात जो कि फजूल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बतौर खादम पाकिस्तान, वाह, खादम कहते हैं खिदमत करने वालों को पहला खादम है माशाल्लाह, जिसके आगे पीछे गाड़ियां, प्रोटोकॉल, गैर मुल्की दौरे, तो चेकअप, खैर बतौर खादम पाकिस्तान अवाम की खुशहाली और कर्जों से मुकम्मल निजात तक मेहनत जारी रखूंगा। इसका मतलब है वजारत उज़्मा मुसलसल जारी रखेंगे। 40 साल से तो आपसे हुआ कुछ नहीं। अच्छा, और वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान कर्जों से मुकम्मल निजात हासिल करके माशी तौर पर खुद कफील होगा। सुभान अल्लाह, इस पर तबसरे की जरूरत नहीं। जो तोप आपने गुज़श्ता nearly 40 years उन सबके सामने है। और आज ही मैं अपने समा के एक प्रोग्राम में कह रहा था कि ये जो बार बार कहते हैं कि ये पीटीआई का बयानिया है क्या? क्या बयानिया? मुझे कोई समझाए। मैंने अपने सारे दोस्तों से ये अपील की है। आज अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने 7 बजे वो टेलीकास्ट भी होगा प्रोग्राम, मैंने कहा क्या बयानिया पीटीआई का? पीटीआई का बयानिया, पीटीआई का बयानिया। वो पीटीआई का बयानिया नहीं है। आप लोगों से अवाम की उकताहट है, नफरत है, दूरी है, फासला है, मायूसी है। 40 साल अब भी कह रहे हैं वो वक्त दूर नहीं। तो वक्त तो दूर नहीं होता, सदी भी यूं गुजर जाती। वो वक्त दूर नहीं, यानी 1,500 साल के बाद 40 साल कम होते हैं। मुल्क को ओवरऑल बने, पीपल्स पार्टी 50 से ज्यादा साल खा गई, आज भी रोटी कपड़ा मकान हुए। कमाल की बात, जिन लोगों ने ये सौदा खरीदा उनकी नस्लें उसकी कीमत अदा कर रही हैं। इसलिए जो इन्होंने कहा बतौर खादम पाकिस्तान, भी खादम नजर भी ते आओ ना। हजरत उमर दे ते पाबंद लग गए होंदे सी। तुम तराग तजीनो राई शिफलन टमकाना। अच्छा याद है उत्थे झाका दिओ गैर मुल्की मेहमानों नूं जिन्होंने तुहाडी औकात दा ना पता होवे, तुहाडी की साडी सारे मुल्क दी। उधर क्या तजीनो राइश की, उधर मूड़े ते नहीं पे ना, बेंचन ते नहीं बिठांदे ना तुसीं उन्हां नूं। बट ठीक है, कंफर्टेबल एक साफ सुथरा तजीनो राइश। इन्ने लग गए। पंजाब असेंबली का स्पीकर रो रहा है कि चंद हजार रुपयों की खातर प्रॉक्सीज लगवाते हैं मुलाजमों, कह के हाजिरी लगा दो ताकि वो जो 10, 15, 20 हजार को मिलता होगा वो मिल जाए। सो ये लेवल हो जहां सियासत का और सियासतदानों का, ये पता नहीं मैं जब से होश संभाला है, ये वो वक्त दूर नहीं। अच्छा भी किन्ना को टाइम तो दियो ना, ये तो हवाई गल होगी। वो साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल, वो वक्त दूर नहीं। 78 साल ये हुई रोना, लफ्ज़ अगे पिछे होंगे, गल्लां वही होंगी। आगे चलते हैं। पंजाब असम्बली ने बानी पीटीआई पर पाबंदी लगाने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। ये करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली ताहिर परवेज़ ने ईवान में पेश की। करारदाद के मतन में मुतालबा किया गया कि बानी पीटीआई और उनकी सियासी जमातें मुल्क के खिलाफ बयानबाजी करने, इंतशार फैलाने और दुश्मन मुल्क की आला कार पार्टी और उसके बानी पर पाबंदी लगाई है। लोग आगे देख लो पाबंदियां, सियासत की तारीख बड़ियां पाबंदियां लगदियां रही। पाबंदी लाएंगे अल्टीमेटली अवाम, और कोई बयानिया शानिया नहीं है पीटीआई का। कोई फ्रस्ट्रेशन में जो बात करते हैं पीटीआई वाले, इक़्तिदार खोया है, तुमने इक़्तिदार के लिए हर कीमत
ادا کی ہے ہمیشہ اقتدار میں آنے کے لیے، تو یہی ہے. وہ کیا کہتے ہیں، کنگشپ نوز نو کنشپ، اقتدار کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا. تو جو اس ملک کی ٹریڈیشن ہے وہی کچھ وہ کر رہے ہیں. بیانیہ کیا بک رہا ہے ان کا؟ کوئی بیانیہ نہیں ہے. مجھے کوئی سمجھا دے. فنے خان بیٹھے ہیں اسمبلی پراکسیز لگوان والے، چند ٹکیاں لئی مجھے سمجھاؤ بیانیہ کیا ہے پی ٹی آئی کا. دیر از نو بیانیہ. وہ بنیادی طور پہ آپ لوگوں سے جو 40-50 سال سے چمٹے ہوئے ہیں ملک کو، ان کی پرفارمنس، ان سے دوری، ان سے فاصلہ، ان سے نفرت، یہ بک رہا ہے بیانیہ. میں نے تو پوری زندگی لکھنے پڑھنے کا کام کیا، کتاب کے علاوہ تو میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے زندگی میں. دن رات سوتے جاگتے، سوتے ہوئے بھی خیال آتا ہے، آنکھ کھل جاتی ہے، میں اٹھ کے اپنے ڈیسک پہ آ کے بیٹھ جاتا ہوں. پی ٹی آئی کا بیانیہ بیانیہ بیانیہ، جنہوں دیکھو کہہ رہے بیانیہ، قدرت کی بیانیہ کی ہے. میں نے سمجھا دیا کون سی ایسی چیز ہے. آپ کا صحیح بیانیہ نہیں بک رہا، آپ کا بیانیہ ٹھیک ہے، وہ نہیں بک رہا، وہ خالی ریڑی بک رہی ہے. میں کی کراؤں؟ تسی سامان اچھا لاؤ ریڑی تے، تسی یو ہیو لاسٹ یور کریڈیبلٹی. دیٹ از دا پرابلم. اس کو ری گین کرنے کا طریقہ ہے، اور وہ ملک میں ایک آدھ بندہ ہی ہوگا جو وہ طریقہ جانتا ہوگا. آپ روایتی طریقے سے فائٹ بیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ نہیں کر سکیں گے. آپ کو نہیں پتا، خود نونی لیگ نے نہیں بھگتا، پیپلز پارٹی نے تو جانے دی ہیں. کدھر گیا ان کا بیانیہ؟ شہیدوں کی قطار ہے. بھٹو خود، اس کی بیٹی، اس کے بیٹے، کدھر گیا؟ سندھ تک محدود ہو گیا. سندھ تک بھی نہیں، کراچی کب کا نکل چکا ہاتھوں سے، حیدرآباد وغیرہ بھی. جاندی بہار دیاں ہے ہوا ختم. بیانیہ شیانیہ نہیں ہوتا. میں نے پہلے بھی سمجھایا کہ کھوپڑی لفظ آ جاتا ہے باہر سے، نیریٹو، وہ کرنا شروع کر دیں. لفظ کا مطلب ہی نہیں پتا. بیانیہ کی ایک حد ہوتی ہے میرے دوستو. دنیا کا سب سے بڑا بیانیہ باز، سب سے بڑا ایک نہیں 50 اکٹھے کر، اسے کہو ایک ایسا بیانیہ بنائے، بیان کرے جو بھوکے کو اس بات پہ قائل کر لے کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے. بناؤ بیانیہ. بنا سکتا. بیانیہ کے لیے بنیادیں چاہیے ہوتی ہیں، اور ان کا کوئی بیانیہ شیانیہ نہیں ہے. ان کا جو سودا بک رہا ہے اور بے تحاشا بک رہا ہے، اس کے پیچھے کمال ان کے سودے کا نہیں، کمال یہ ہے جو آپ نے کیا. جہاں یہ مینٹالٹی ہو کہ ایک بندہ، ایک سینئر پولیٹیشین، وہ پورے میڈیا کے سامنے کہے کہ اگر میرے اثاثے میری انکم سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا لائیں، تو کمال ہی ہے. چھوڑو پابندیاں لگاتے رہے، بہت اچھی بات. یو ول بی انہانسنگ دم. ان کو آپ طاقتور کرو گے یہ کچھ کر کے. پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، آپ کا ہر ہیرو ٹریجک ہیرو ہے. بھٹو کو مار کے بھی اس سے جان نہیں چھٹی آپ کی، یہاں ہماری. کیوں؟ پھانسی نے امر کر دیا اس نے. ٹیپو سلطان اگر جنگ جیت جاتا آج آپ کو اس کا نام بھی پتا نہ ہوتا. سو اس لیے بیانیہ یہ لفظ آپ نہ لفظوں کو سمجھتے ہیں نہ جانتے ہیں نہ. بارہ جو کرنا ہے کرو. اچھا، چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ملک مزید انتشار اور کشیدگی کا متحمل نہیں ہو سکتا. سیاست میں اختلاف ہو سکتا ہے، دشمنی نہیں. کوشش کرنا چاہیے کہ یہ ٹینشن ختم ہو، ملک میں امن ہو. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں مگر ہمارے بس میں نہیں. آپ ایک دوسرے کو خطرہ نہ سمجھیں. بہت اچھی بات، بہت سین بات، بالکل. اور ایک بات یاد رکھیں، میں تیسری چوتھی بار یہ عرض کر رہا ہوں،
ہماری چونکہ تربیت ہی نہیں ہے اس طرح کی، میں کبھی یہ نہیں دیکھتا کون کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے، ختم. جھک مارے گا کوئی پی ٹی آئی کا، میں کہوں گا جھک ماری. یہ یہاں کوئی اچھا کام کریں گے یہ نون لیگ والے، میں کہوں گا اچھا کیا ہے. لوگوں نے یہ پہلی بار مجھے پتہ لگا کہ لوگ کیسے سوچتے ہیں کہ یہ آپ نے مریم کے فلاں کام کی تعریف، میں نے کہا تم نہیں کرو گے. مثالیں دے کے سمجھاتا ہوں کہ دیکھو ایک بدماش ہے، فلانا ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ کیسا ہے، لیکن ایک معصوم بچے کی جان بچانے کے لیے اگر وہ اپنی دونوں ٹانگیں گوا بیٹھتا ہے گاڑی کے نیچے آ کے اور بچے کو بچا لیتا ہے، تو اس ایکٹ کی بھی میں تعریف نہیں کروں گا. میں تو نہیں کر سکتا، بددیانتی ہے. ہمارے جیسے ملکوں میں دانشور نہیں ہوتے، ہم کامنٹریٹرز ہیں. کامنٹری میرا فیوریٹ ترین، مجھے تو کرکٹ سمجھ نہیں ہے نہ میں دلچسپی ہے، میں مثال دے رہا ہوں. میرا فیوریٹ ترین کھلاڑی بھی اگر کھیل رہا ہو، کرکٹر ہو بڑا زبردست اور بیٹسمین ہو، جی 0 پہ آؤٹ ہو جائے تو میں یہ مجبور ہوں، میں کہوں گا کہ ہو گیا آؤٹ، بھائی بونگی ماری، مجھے نہیں سمجھ کرکٹ، میں مثال دے رہا ہوں. میرا فیوریٹ کو بالر ہو، انہوں چھکے پہ رہے ہوں تو میں کہوں گا چھکے پہ رہے. ہمارا اس سے زیادہ رول نہیں ہے. دانش ہم جیسے ملکوں میں اگتی ہی نہیں. تھینک یو ویری مچ.